सल्ले अला रफ़ीक़ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला। अज़ान दे أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ آیات کریمہ جن کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ الرعد کی 10ویں اور 12ویں آیات ہیں، اور پہلے بھی گزشتہ 2 خطبات کے موقع پر میں انہی کی تلاوت کرتا رہا ہوں. آج خصوصیت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ان اقتباسات کے حوالے سے میں نے ان کی تلاوت کی ہے، جن کے متعلق میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات جو اس آیت کی تفسیر میں آپ نے لکھے ہیں، بیان فرمائے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادت کا بھی. الکبیر المتعال، وہ کبیر ہے اور متعال ہے. عالم الغیب والشہادہ کا ایک تعلق اس کے الکبیر اور اس کے المتعال ہونے سے ہے، جس کے متعلق اشارتاً میں نے پہلے ذکر کیا تھا. لیکن اس طرز بیان میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہی ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور وہی ہے جو غیب کو بھی جانتا ہے. بندوں کو نہ تو ظاہر کا کچھ علم ہے نہ غیب کا کچھ علم ہے، اور کیونکہ علم سے ہی کبر اور علم ہی سے بلندی عطا ہوتی ہے. تمام سر بلندی علم کے نتیجے میں ہے، تمام عظمت علم کے نتیجے میں ہے. اس لیے نہ انسانوں میں کوئی کبیر ہے نہ انسانوں میں کوئی متعال ہے. اگر کبیر ہے تو اللہ کی ذات ہے، اگر متعال ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے. اور جہاں تک بندوں کا تعلق ہے، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، جو ظاہر کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. سب برابر ہیں اس کی نظر میں. من اسر القول ومن جہر بہ، وہ بلند آواز میں اونچی اونچی باتیں کرے اور اپنے بلند بانگ ارادوں کا اظہار کرے یا دعوی کرے، یا کوئی مخفی باتیں دل میں چھپائے پھرتا ہو، تو میں خدا کی نظر میں سب برابر ہیں. ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو رات کے پردوں میں چھپتا پھرے اور دن کو کھلم کھلا باہر نکلے، ان دونوں کی حقیقت کو بھی وہی جانتا ہے. اور ان سب کے لیے ہر حال میں خدا ہی کی تقدیر سے کتاب مقرر کردہ ایسے محافظ ہیں جو ان کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور اگر خدا کی حفاظت نہ ہوتی تو نہ رات کو زندگی کا قیام ممکن تھا نہ دن کو زندگی کا قیام ممکن تھا. وہ اللہ کی حفاظت کی تقدیر کے تابع ہی جو آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے ساتھ جاری ہے، ان کو ہر لحظہ موت سے بچا رہا. آواز میں میرا خیال ہے پہلے شاید آواز نہیں آ رہی تھی یا کم آ رہی تھی، جو اب اونچا کیا گیا اب نہیں آ رہی. جو چھیڑنے والے ہیں نا بیچ میں، وہ زیادہ ہی چالاکیاں کرتے ہیں. کبھی اونچا کیا، زیادہ اونچا ہو گیا تو پھر ایک دم بند کر دیا. اب یہ بند کرنے والا حال ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی نہیں جا رہی، بند جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کسی کو سمجھدار آدمی کو کہیں ہلکے ہاتھ سے اس کو اونچا نیچا کرے. کیونکہ اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں آ رہی. لاؤڈ اسپیکر کا نظام الگ ہے اور ٹیلی ویژن کا الگ ہے.
اس کو ایک کرنا پڑے گا، ورنہ یہ دخل اندازیاں رہیں گی، اور لاؤڈ سپیکر میں جب بدنظمی ہوگی تو لازماً باہر کی دنیا پر بھی اس کا بد اثر پڑے گا، ٹیلی ویژن پہ بھی تو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ شاہ صاحب کو میں مخاطب ہوں، سید رشید شاہ صاحب کو، کہ آپ اس انتظام کو بھی سنبھال لیں اور ایک ہی نگران دونوں کا ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی تک ڈیڈ ہے بالکل، تو پتہ کرے جا کے کیا تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ اگر تعلق نہ ہوتا تار کا تو پھر ایک دم اونچی آواز کیسے آتی؟ وہیں چھیڑا کسی نے، جو لاؤڈ اسپیکر کنٹرول سسٹم ہے اس کو ضرورت سے زیادہ چھیڑ دیا اور پھر واپس کیا تو اور ہاتھ پاؤں مارے گئے ادھر ادھر۔ میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے افراتفری میں ہاتھ پاؤں مار کے خراب کر دیا ہے، آپ جا کے دیکھیں اس کو ٹھیک کروائیں۔ اب الگ یو کے کا کوئی نہیں ہوگا، جہاں میرا خطاب ہوگا وہاں مرکزی نظام کے تابع ہوگا، ہمیشہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مجھ تک آتی ہے آواز صرف۔ کیا ذرا ہے ہی نہیں، ورنہ یہاں سے فیڈ بیک آ جاتا ہے بولنے والے کو، فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ یہ آواز یہاں سے پہنچ رہی ہے آپ کو، سمجھیں؟ کیوں جی نہیں ہو سکتا ٹھیک؟ وہ تو مجھے پتا ہے، میں پہلے بھی کہی سکے جی۔ نہیں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں ایک طرف۔ اچھا بس پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو پورا انتظام سنبھال کے پھر مجھے بتانا۔ اب آواز آ رہی ہے اس میں، اب بند ہو گئی، وہ کنیکشن ٹوٹا ہوا سا ہے، کبھی لگ جاتا کبھی نہیں لگتا، مائکرو فون بدلنے سے شاید ٹھیک ہو۔ ہاں بڑی آواز آئی ہے نکلنے کی۔ وہ غلط جگہ لگی ہوئی تھی، ٹوٹی، کام سے نہیں کر رہے دونوں۔ ٹھیک ہے، اب آواز آ رہی ہے نا؟ میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں جہاں عالم الغیب و شہادہ کا مضمون ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ تمہیں جب کسی حال کا علم نہیں، نہ ظاہر کا نہ غائب کا، تم اپنی حفاظت کا کیا انتظام کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جو اندرونی خطرات ہیں اور اکثر اندرونی ہیں، اور جو مخفی خطرات ہیں اور اکثر مخفی ہیں، ان سے انسان کے اندر مقابلے کی طاقت ہی نہیں، کیونکہ علم کے بغیر مقابلہ ممکن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جس پہلو سے انسان کو کسی علم سے محروم رکھا ہے، وہاں اس کی نگرانی کی ذمہ داری خود سنبھال لی ہے۔ بس یہ تعلق ہے اس مضمون کا، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ انسان کے آگے اور پیچھے خدا کے حکم سے ایسے کرندے چلتے ہیں جو اس کی تقدیر سے، اسی کے حکم سے حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ موت کی تقدیر بھی خدا ہی کی ہے، زندگی کی تقدیر بھی خدا ہی کی ہے۔ اس تعلق میں نیکی
کو چھپ کر کرنا اور نیکی کو اعلانیہ کرنا، یہ وہ مضمون ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے روشنی ڈالی ہے، اور بہت ہی گہری اور حکمت نصاحت پر مشتمل یہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے بہت سے پہلو ہیں، بے شمار ایسے ہیں جن پر ایک وقت میں اکٹھے روشنی ڈالنا تو درکنار اس کا ذکر بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت ہی وسیع مضامین پر پھیلی ہوئی یہ آیات ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نیکی کے چھپانے اور نیکی کے ظاہر کرنے کے مضمون کو خصوصیت سے پیش نظر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں پس مومنوں کی بھی دو ہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، مومنوں کو بھی دو ہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے، سرم و علانیتاً، یا وہ مخفی زندگی بسر کریں گے یا کھلی کھلی علانیہ زندگی۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ علانیہ کی جاویں، اور اس سے غرض یہ ہے کہ تا اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحریک ہو۔ علانیہ نیکی میں ایک حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں کو بھی تحریک ہو، ورنہ مخفی نیکیاں ہر انسان کی ذات میں ڈوبی رہیں گی اور معاشرے میں عموماً نیکی میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوگی۔ اور اس سے غرض یہی ہے کہ تا دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی پڑھیں اس سے پہلے ایک سطر چھوٹ گئی تھی، نماز کا ذکر چلا ہے، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عبارت یوں ہے کہ غرض یہ ہے کہ تا اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی وہی نیکیاں کریں، یعنی وہی کریں۔ جماعت نماز یعنی با جماعت نماز علانیہ ہی ہے، اور اس سے غرض یہی ہے کہ دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی پڑھیں۔ اور سرن اس لیے کہ یہ مخلصین کی نشانی ہے، جیسے تہجد کی نماز ہے۔ یہاں تک بھی سرن نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور دوسرے کو علم نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر اخلاص مند ملنا مشکل ہے کہ نیکی کو عمدن اتنا چھپائے گویا اس کے وجود کے دوسرے حصے کو بھی اس نیکی کی خبر نہ ہو۔ انسان میں یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے سمجھیں، سے مراد یہ ہے کہ اس کے خرچ کے معاملات پر لوگوں کی بھی نظر ہو۔ یہ سمجھیں کا مضمون یا تو کوئی غلط لکھا گیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام بعض دفعہ بعض الفاظ کو زیادہ وسیع معنوں میں استعمال فرماتے ہیں جو روزمرہ کے استعمال سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ جو الفاظ یہاں لکھے ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے سمجھیں، شاید مراد یہ ہو کہ لوگ بھی اسے کچھ سمجھیں، اس کو عزت دیں، اس کو مرتبہ دیں۔ مگر میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں، یہ ہے وہ اصل بات جس کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی اس عبادت کو چنا ہے۔ آپ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو کیا توقع ہے اور آپ کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے کتنی گہری دلی رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ مگر میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے۔ بعض آدمیوں نے مجھے کئی مرتبہ پارسل بھیجا ہے اور جب اسے کھولا ہے تو اندر سے سونے کا ٹکڑا نکلا ہے یا کوئی انگشتری نکلی ہے اور بھیجنے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ کسی انسان کے اندر اس مرتبہ اور مقام کا پیدا ہونا چھوٹی سی بات نہیں، اور نہ ہر شخص کو یہ مقام میسر آتا ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک صافی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے سرن کا مضمون
جو بہت ہی گہرائی اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے، اسے دکھاوے کا تو خیال نہیں ہوتا، لیکن بالارادہ اخفاء کا بھی کوئی طریق اختیار نہیں کرتا. ایسے لوگوں پر کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ چھپانا بھی ایک زحمت ہے، اور کوشش کر کے کسی چیز کو چھپانا کسی غیر معمولی ارادے کی بنا پر کی بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ نارمل نہیں ہے، یہ عام طریق نہیں ہے انسانی. ایک انسان ریا سے پاک نیکی کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی وہ دیکھتا یا نہیں دیکھتا. اور اسی تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اپنا بھی ایک تجربہ بیان فرمایا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کبھی خیال نہیں آتا کہ وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جیسے انسان طویلے میں نماز پڑھے، ارد گرد گھوڑے بندھے ہوں، تو کسی کو خیال آئے گا کہ گھوڑے دیکھ رہے ہیں؟ وہم گمان میں بھی نہیں یہ بات آتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کیونکہ میری نماز کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں. جس کے ساتھ ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور اسی کا خیال ایسا غالب ہو جاتا ہے کہ کسی اور طرف توجہ جاتی ہی نہیں. تو ضروری نہیں کہ ہر نماز کو چھپا کر ہی پڑھا جائے تو وہ سری نماز بنے گی، ورنہ علانیہ ہو جائے گی. یہ مضمون بھی سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہر چیز جو ظاہر ہے وہ ظاہر نہیں ہے، بعض دفعہ سری ہوتی ہے اور اس کے اندر سر ہوتے ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو نماز لوگ دیکھتے تھے اور وہ نمازیں جو دوسروں کی دیکھتے تھے، بظاہر تو ان میں فرق نہیں تھا. اگر خشوع و خضوع ہے تو بعض دفعہ غیروں میں بھی بڑے زور سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. مگر یہ سری کیفیت کہ پرواہ کوئی نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، ان کی حیثیت حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. جس نے دیکھنا تھا وہ جانتا ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے. یہ بھی ایک سر ہے جو علانیہ نمازوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. اور نیکی کا بھی یہی حال ہے. بعض دفعہ ایک انسان چندے لکھواتا ہے، چندے ادا کرتا ہے، نام اس کے نام رسیدیں کٹتی ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے چندے کے نظام کی بھی حفاظت کرنی ہے. مگر دینے والے کے ذہن میں کسی طرح بھی کسی قسم کا کوئی ریا کا پہلو نہیں ہوتا. مگر اس کے باوجود کچھ ایسے بھی ہیں جو محنت کر کے اپنی نیکی کو خود اپنی ذات سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو فرمایا کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ بہت اہم مضمون ہے. یہ کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے، ورنہ لفظاً تو ایک ہاتھ سے آپ نیکی کریں تو دوسرے ہاتھ کو ضرور خبر ہوگی، کیونکہ آپ ایک ہی وجود کے حصے ہیں. مگر یہ جو مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے گشاک کے حوالے سے بیان فرمایا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایسے ایسے بھی ان میں ہیں کہ مجھ تک سے نام چھپاتے ہیں. اور مومن کا اپنے آقا سے اتنا بھی نہیں فرق ہوتا جتنا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہوتا ہے. بس ایک ہاتھ سے نیکی کرنا اور دوسرے ہاتھ سے چھپانا، اس سے بہتر انداز میں ظاہر نہیں فرمایا جا سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی لوگ بعض دفعہ زیورات بھیجتے تھے اور خود آپ پر بھی نام ظاہر نہیں کرتے تھے، لیکن بہت سے ایسے تھے جو آپ پر ضرور ظاہر کرتے تھے. اور دونوں باتیں اخفاء میں ہیں. جس نے نہیں ظاہر کیا اس نے اپنے پر اعتماد نہیں کیا. یہ نہیں کہ مسیح موعود پر اعتماد نہیں تھا، اس نے اپنے پر اعتماد نہیں کیا. اس کو یہ یقین نہیں تھا کہ اگر میں نے مسیح موعود پر بھی نام ظاہر کر دیا تو شاید میں اپنے نفس کی انا کی پیاس بجھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. اور دل چاہتا تھا کہ میں مسیح علیہ السلام پہ اپنی نیکی کو ظاہر کروں تاکہ دعائیں بھی حاصل کروں، لیکن دعاؤں کے ساتھ جہاں نفس کی ملونی کا خطرہ ہوا، وہاں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے کرنے والے کو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا، اور اعتماد نہ ہونے کے نتیجے میں اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی انا کی گردن پر چھری پھیری ہے. گویا اب کوئی امکان باقی نہیں رہا کہ میری انا کسی طرح بھی خوش ہو سکے.
اس لیے یہ قربانی تو ضرور خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہی تحریر میں ایک بات بیان فرما کر اس کا ایک پہلو روشن فرمایا اور اس بات سے پردہ اٹھا دیا کہ کیسے ایک ہاتھ کی نیکی کا دوسرے ہاتھ کی نیکی کی دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہیں ہوتی۔ پھر ایسے بھی ہیں جو یہ اس غرض سے کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اس کے اندر کسی انسان کا کوئی واسطہ نہ رہے، اور ایسا کرتے ہوئے وہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب نام چھپاتے تھے تو کسی تکبر کی بنا پر نہیں کہ میرا خدا سے براہ راست تعلق ہے، بلکہ خدا کی توجہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے کہ میں بھی ایک تیرا بندہ ہوں، میری نیکی براہ راست تجھ تک پہنچے اور کسی اور کا دخل نہ ہو۔ یہ مضمون ہے جو عین ایسے باریک کنارے پر کھڑا ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر غلط ہو تو ایسا آدمی ٹھوکر کھا کے گر بھی سکتا ہے، اگر صحیح ہو تو بہت بلند مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے، اور گرتا ہے تو خدا کی جھولی میں گرتا ہے۔ تو اس پہلو سے سر کا مضمون بہت ہی گہرا اور باریک ہے، اور جب تک ہم اس مضمون کو نہ سمجھیں زیادہ ترقیات نہیں کر سکتے، کیونکہ سر کے اندر جو اندھیرے ہیں وہ اپنی ذات کی راہ میں بھی حائل ہوتے ہیں۔ سر کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے، اس لیے جو اپنی نیتوں کو ٹٹولتا رہتا ہے اسے رفتہ رفتہ وہ بصیرت عطا ہوتی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں رہنے کے عادی کی آنکھوں کو عطا ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں رفتہ رفتہ کھل جاتی ہیں، اور بہت مدھم روشنی بھی ہو تو اس میں بھی کچھ دکھائی دینے لگتا ہے، مگر جن کی آنکھیں ہمیشہ باہر ہی کھلی رہیں ان کے وہ نفس کے اندھیروں میں کچھ دکھائی نہیں دیتا کہ نیتوں کا آغاز انا سے ہوا تھا یا رضائے باری تعالیٰ کی خاطر قربانی سے ہوا تھا۔ بس یہ وہ سر کا پہلو ہے جس پر جماعت کو غور کرتے رہنا چاہیے، اور جب تک یہ محاورہ نہ ہو جائے کہ ہم اپنی نیتوں کو خوب پہچان لیں اور ہماری نیتوں کے گرد لپٹے ہوئے کوئی پردے حائل نہ ہو ہماری نظر کے درمیان اور اس نیت کے درمیان، اس وقت تک قلب کی صفائی ممکن نہیں ہے۔ جب صفائی ہو جائے پھر وہ مقام آتا ہے جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے کہ اب یہ باتیں ختم ہو چکی ہیں، پرانی باتیں رہ گئی ہیں، کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، ان سے میری توجہات کا مضمون بہت بالا ہو چکا ہے۔ بس وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ بیچ کی منازل ہیں، اس لیے ہر انسان کو اپنی نیتوں پر نظر رکھنا، خواہ وہ عبادت کے تعلق میں ہو، خواہ وہ مالی قربانی کی تعلق میں ہو، یا وقت کی قربانی اور خدمات کے تعلق میں ہو، نہایت ضروری ہے۔ اور خطرات اس وقت درپیش ہوتے ہیں جب غیر کی تحسین کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہی وقت ہے جو ایک قسم کی طمانینت کا وقت بھی ہے اور خطرات کا وقت بھی ہے، اور یہ بھی ایک ایسا مضمون ہے جہاں اس سے مفر کوئی نہیں، بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہم جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں ان پر ہمیشہ نظر رکھتے ہیں، اور عمراء بھی نہ صرف نظر رکھتے ہیں بلکہ شکریوں کی چٹھیاں لکھتے ہیں اور مجھے بھی ساتھ بھیجتے ہیں۔ امیر صاحب یو کے کی بہت سی چٹھیاں میرے پاس آتی ہیں جو نقول ہیں ان لوگوں کے نام لکھی ہوئی چٹھیوں کی جن کو یہ لکھا گیا کہ آپ کی مالی قربانی جس انداز سے آپ نے کی، جس پیار اور خلوص سے کی، وہ ہم تک پہنچی اور درج ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے دین و دنیا کی حسنات سے نوازے۔ غرضی کے اسی قسم کا مضمون ہے تو سب لکھنے والے لکھتے ہیں، اور مجھے بھی چٹھی بھیج دیتے ہیں، اور مجھے بھی چٹھی بھیجنا ہے اس نیت سے نہیں کہ دیکھو ہم کتنی عمدگی سے اور فوری کام کر رہے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ جو دعائیں ان کے دل سے ایک اچھے خدمت کرنے والے کے لیے اٹھی ہیں وہ میرے دل سے بھی اٹھیں۔ اب لکھتے ہیں ہم تو ان تک بھی آواز پہنچتی ہے،
کہ میری نیکی محسوس کی گئی ہے، ان کے نفس کو بھی ایک طمانیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ وہ طمانیت ہے جو خطرے میں بھی پر بھی منتج ہو سکتی ہے۔ اور یہاں لازم ہے کہ ہم اس خدا کی پناہ مانگیں جس کی طرف سے معقبات من بین یدیہ و من خلفہ مقرر ہیں، کہ ہمیں ہر قسم کے خطرات سے بچاتے رہیں۔ تو نیکی کا مضمون جتنا گہرائی میں جا کر دیکھا جائے اتنا ہی زیادہ باریک سے باریک تر ہوتا چلا جاتا ہے اور بہت رفتوں میں جا پہنچتا ہے۔ یعنی جتنی گہرائی ہے اتنی ہی رفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس پر ان رفتوں کے سمجھنے کے نتیجے میں پھر انسان کو رفتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ان کو سمجھے بغیر نیکی کے عام پھل تو اسے ملیں گے، مگر وہ پھل جو لامتناہی ہیں وہ پھل ان کے حصے میں آتے ہیں جن کی نیتیں لامتناہی طور پر خدا کے لیے وقف ہو چکی ہیں۔ بس خرچ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ جس نے 10 روپے چندہ دینے کی توفیق پائی ہے اپنی توفیق کے مطابق وہ 10 ہی دے سکتا ہے۔ جس نے لاکھ یا کروڑ کی پائی ہے اس نے بھی توفیق کے مطابق ایسا کیا، مگر نہ 10 کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں غیر معمولی مقبولیت پا گیا، نہ کروڑ کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے ہاں غیر معمولی مقبولیت پا گیا۔ خدا کے ہاں ہندسے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ آخری نیت ہے جس پر خدا کی نظر ہوتی ہے۔ قربت اور امارت کی تفریق مٹ جاتی ہے۔ ہر پیش کرنے والا برابر ایک صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس ان معنوں میں وہ آیت ایک مضمون پیش کر رہی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ۔ اب خدا کے حضور تم سب برابر ہو گئے ہو، ہاں تم نے بڑھ بڑھ کے چندے پیش کیے یا چھپ چھپ کے کیے، لازم نہیں کہ چھپا ہوا آگے بڑھ گیا ہے، کیونکہ چھپے ہوئے کی نیکیوں میں بعض چھپی ہوئی بدیاں بھی داخل ہو جاتی ہیں، اور علانیہ نیکی کرنے والے کے اندر بھی بعض اخفاء کے ایسے پہلو ہیں جن پر خدا کے سوا کسی کی نظر نہیں۔ بس یہ عجیب مضمون ہے کہ امیر اور غریب، ظاہر اور مخفی سب برابر ہو جاتے ہیں خدا کی نظر میں، اور وہی ایک ہے جو جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، کس حد تک ہے۔ اور اگر ہم محنت کر کے اپنی نیکیوں کو خدا کے لیے خالص کرنے کی کوشش شروع کر دیں تو یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ آج آپ کے دل میں خیال اٹھا اور کل وہ بات ختم ہو گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے پر یہ مضمون حاوی ہے، اور تمام زندگی ختم نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر روز ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، اور جو بھی کرتے ہیں اس میں ہماری نیتیں شامل ہوتی ہیں خدا کے لیے یا غیر اللہ کے لیے کام کرنے کی۔ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، اپنی بیویوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، تعلقات کے دائرے میں جکڑے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں، اور ہر تعلق کے دائرے کے اندر خدا تعالیٰ موجود ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس کی طرف دھیان جاتا ہے اور وہ ایک موجود حقیقت کے طور پر ہر تعلق کے دائرے میں دکھائی دینے لگتا ہے، تو یہ وہ ہے جو اس دنیا میں بقا نصیب ہو جاتی ہے، اور باقی اور لافانی سے ایک تعلق شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر تعلق کے وقت انسان اپنے سے بہتر، اس انسان سے بہتر جس نے یہ باتیں محسوس کی ہیں سوائے خدا کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس نے خدا کی موجودگی کو کیسا پایا۔ کیا خدا کی موجودگی کے نتیجے میں اسے کوفت ہوئی اور طبیعت مقدر ہوئی، اور اس کا لطف جو تھا وہ کچھ بکبکا سا ہو گیا، یا خدا کی موجودگی کے خیال سے اس کے لطف میں ایک مزید چمک پیدا ہو گئی، اور اس کا لطف ایک آسمانی نوعیت کا ناقابل بیان لطف بن گیا۔ یہ دو انتہائیں ہیں جن کے درمیان ہر مومن کا قدم
یا ایک انتہا کے قریب ہے یا دوسری انتہا کے قریب ہے، اور لامتناہی ہیں یہ مناظر۔ ایک مبتدی جو سفر کرتا ہے وہ پہلی جو حالت ہے اس کے قریب رہتا ہے، یعنی خدا کا تصور تو اٹھتا ہے بار بار، لیکن گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ میری دنیا کے تعلقات، اس کے مزے میں اب میں خدا کا مضمون داخل کروں تو یہ مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، گفتگو میں یا خاموشی میں، ہر حال میں انسان پر یہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کی ہستی کا تصور باندھے، اور وہ تصور یا اجنبی لگے یا ایسا تصور ہو جس کی تلاش تھی، جو ایک خلا کو بھر دینے والا ہو۔ یہ جو آخری بات ہے یہ آسان نہیں ہے، اور محض یہ کہہ دینا کہ خدا سب سے پیارا ہے بالکل غلط ہے جب تک پیارا بن کے نہ دکھائے، اور پیار یوں ہی پیدا نہیں ہو جایا کرتے۔ انسان سے ہمارے پیار جو ہیں وہ تعلقات کے نتیجے میں لمبے عرصے میں پیدا ہوتے ہیں، اور اپنایت ہو کر جب دوئی مٹتی ہے تو پھر تعلق ایک اور منزل پہ جا پہنچتا ہے، ایک اور بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات اور انسان کی ذات میں اتنا بعد ہے کہ انسان سے تعلق میں بھی اگر منازل بہت ہیں بیچ کی، اور وہ آخری یکجان ہونے کی منزل بہت بعد میں آتی ہے، تو خدا کے تعلق میں تو بہت ہی مشکلات ہیں، اور دعا کے بغیر یہ مضمون حل ہو ہی نہیں سکتا، یہ سفر طے ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ شروع میں تو انسان کی طبیعت یہ اجنبیت محسوس کرتی ہے کہ جب میں انسان سے پیار کرتا ہوں، انسان کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوں، اس کے احسانات کو دیکھتا ہوں، تو یہ ساری باتیں قرب سے معلوم ہو رہی ہیں، اور اس میں ہم جنس ہونے کی وجہ سے کوئی بودھ نہیں، کوئی اجنبیت نہیں ہے، ایک طبی چیز ہے۔ مگر اس تعلق کو اہمیت نہ دوں، اس کو ادنا سمجھوں، اور واقعی دل کے ولولے کے ساتھ اپنی محبتوں کا مرکز خدا کو بنا لوں، یہ جب تک حقیقتاً اس کو سمجھ نہ آئے، اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ آسان کام ہے ہی نہیں، کیونکہ جو یکسانیت ہے جب تک وہ نہ ہو اس وقت تک محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے بلند تر محبت وہ ہے جو یکسانیت سے پیدا ہوتی ہے، اس میں پھر کبھی کوئی دوری نہیں ہوتی۔ جو محبتوں کا سفر کرتے ہیں، آغاز میں جو محبت بہت ہی غیر معمولی طور پر طاقتور دکھائی دیتی ہے، جب بھی اس میں رکھنا پڑتا ہے یکسانیت کے فقدان سے پڑتا ہے۔ میاں اور بیوی کا کیسے ہی پیار سے اکٹھا زندگی کا سفر شروع کریں، جو وقت کے ساتھ مختلف صورتحال پر رد عمل میں اختلاف دکھائی دیتا ہے، جو نظریات کے اختلاف جو ہیں وہ روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں، وہ جو دخل اندازی ہے وہ محبتوں کے اندر ایک رخنہ ڈالنے والی دخل اندازی ہوتی ہے، جو یکسانیت کے فقدان سے پیدا ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہی چیز جو پہلے خوبصورت دکھائی دیتی تھی، اس کی خوبصورتی کے باوجود اس میں وہ دلچسپی باقی نہیں رہتی، دل پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ جسم وہی رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے در حقیقت محبت کا فلسفہ ہی یکسانیت ہے، اور جب تک یکسانیت پیدا نہ ہو، اگر جنسیں بھی الگ الگ ہوں تو محبت کا پیدا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ بزرگ جن کا میں ذکر کیا کرتا ہوں، بابا عبدالستار صاحب، بزرگ صاحب کہتے تھے، عبدالستار خان، قادیان میں ایک پٹھان مہاجر تھے جو ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے غیر معمولی عشق تھا، اور خدا پرست ایسے تھے کہ جو دل میں دعا اٹھتی، دل سے دعا اٹھتی، بہت جلد اس کا جواب ملتا تھا، اور سادہ انسان مگر بہت گہرا اور باریک مزاج۔ چنانچہ ان کا جو واقعہ میں نے پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ اس موقع پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ دعا شروع کر دی
کہ اے خدا، اگر میں نے تو ملکہ وکٹوریہ کو دیکھا نہیں ہے، اس کا نام سنا ہے، نہ اس کے ساتھ میرا کوئی قومی تعلق ہے، نہ جسمانی طور پر کوئی تحریک میرے دل میں اس کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، ہاں اس کی نیکی کے تذکرے سنے ہیں کہ اچھی بادشاہ ہے۔ تو اگر کوئی مجھے کہے کہ ملکہ وکٹوریہ سے عشق شروع کر دو، میں کیسے کر سکتا؟ پھر تو ممکن ہی نہیں، میری طاقت میں ہی نہیں ہے۔ اور پھر عرض کیا کہ اے خدا، پھر جنسوں کا بھی تو اختلاف ہے، اب کہاں میرا اور ملکہ وکٹوریہ کا فرق، کہاں میرا اور تیرا فرق، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ جہاں قدر مشترک ہی کوئی نہیں، وہاں کیسے میں تجھ سے محبت کروں، مجھے یہ سمجھا دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے کشفی حالت طاری ہو گئی، اور اس کشفی حالت میں ان کو الہام ہوا، ایک شعر الہام ہوا کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، تا نسوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود، کہ پروانہ شیدا می شود، کہ عشق تو پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر شمع جلے نہیں تو پروانے کو کیا دیوانگی ہے، کیا پاگل پن ہے کہ وہ شمع پر جا کر، بجھی ہوئی شمع پر جا کر اپنی جان نچھاور کرے۔ پروانہ جلتا تو ہے مگر پہلے شمع جلتی ہے، معشوق پہلے جلتا ہے، عاشق بعد میں جلتا ہے۔ عجیب جواب تھا یہ، اور چونکہ وہ بہت ہی گہرے عارف باللہ تھے، وہ اس مضمون کو سمجھ گئے کہ دراصل خدا سے محبت خدا ہی کی محبت کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے، اور ساری کائنات میں خدا کی محبت کے مظاہر بکھرے پڑے ہیں۔ کوئی بھی زندگی کا سانس ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے لطف و احسان کا مظہر نہ ہو۔ وہ ہماری طلب کر رہا ہے، وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ تو اس مضمون کو سمجھیں تو پھر ایک یکسانیت کے مضمون کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جو کچھ وہ ہے ویسا بننے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اگر خدا محسن ہے اور بندہ محسن بنتا ہے، اور خدا کے احسانات کا دائرہ جو لامحدود ہے اس پر نظر رکھ کر محسن بننے کی کوشش کرتا ہے، تو خدا سے ایک قسم کی یکسانیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور پھر خدا کا فضل ہے جو اس کی اس دل کی تمنا کے تیل پر آسمان سے اپنی محبت کا شعلہ برساتا ہے، اور نور علی نور بن کر وہ انسان جو خدا سے کوئی بھی نسبت نہیں رکھتا، محبت میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ تو شمع پہلے جلتی ہے، پروانہ بعد میں، یہ مضمون ہے کہ وہ شمع روشن ہے، اور اس کی روشنی ساری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس پر غور تو کرو، جب تم اس کے نور کے پردوں کو دیکھتے ہو، جو پردوں کے پیچھے ہے لیکن پردے چمک اٹھے ہیں، تو دراصل تمہیں اسی سے تو محبت ہو رہی ہے۔ ان کو بیچ میں حائل کیوں رہنے دیتے ہو؟ حسن خواہ انسان کا ہو، خواہ پھولوں کا ہو، خواہ پہاڑوں کا ہو، ندی نالوں کا ہو، یا صحراؤں کا حسن، وہ بھی تو ایک حسن ہے۔ صحراؤں کا حسن ہو، ہر حسن پر جب انسان غور کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حسن کار فرما ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ یعنی ہمیں تو خوبصورت آنکھیں بھی تیری طرف لے جاتی ہیں، اور ان کی زلفیں بھی خمدار ہوں بھی تو ان کا ہاتھ تیری طرف اٹھتا ہے۔ یہ ساری نظم اسی مضمون کی مظہر ہے کہ کس طرح خدا کا حسن روشن ہو چکا ہے، اور جگہ جگہ ذرے ذرے میں روشن ہے، اور جدھر بھی نظر ڈالو تمہیں خدا کی محبت کی راہیں دکھائی دیں گی۔ لیکن پہلے یہ شعور تو پیدا کرو، یہ حسن ہے کیا اور کس کا ہے؟
اس مضمون میں جب تم داخل ہوتے ہو تو ہر قدم پر اذن اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کے اذن کے بغیر اگلا قدم اٹھانے کی توفیق نہیں. ورنہ اس مضمون میں بھی ہر قدم پر وہ خطرات ہیں جن سے بچانے کے لیے آیت کے اس حصے کی ضرورت پڑتی ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. کیونکہ یہ مضمون بسا اوقات حقیقت سے مجاز کی طرف لے جاتا ہے اور انسان کو مجازی میں غرق کر دیتا ہے. اور جتنے قدم خدا کی طرف بڑھنے کے ہیں اتنی ہی ٹھوکریں اس راہ میں حائل ہیں. ہر قدم پر ایک ٹھوکر بھی ہے اور آگے بڑھنے کے امکانات بھی ہیں. تو جس کو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اسی کی طرف کیوں توجہ کی جائے. لہو موقبات، اس کے پاس ایسے موقبات ہیں جو تمہاری حفاظت کر سکتے ہوں، تمہارے آگے اور پیچھے چلیں، تمہاری نیتوں پر نگران ہو جائیں. مگر اگر اس سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھو گے تو یہ نصیب ہوگا، ورنہ نصیب نہیں ہو سکتا. باقی جتنے دعوے کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں کہ ہم نے تو خدا کی محبت کو پا لیا ہے، ہم سمجھ گئے، ہم نے قربانی خدا کی خاطر کر دی. ایک آدھ دفعہ نیت صاف کر کے خدا کی خاطر چھپ کے کی ضرور ہوگی اور بسا اوقات انسان کو توفیق ملتی ہے، مگر ایک قدم ہی تو سفر کا نام نہیں. خدا کی طرف سفر تو لامتناہی ذات کی طرف سفر ہے. اس کا تو ہر قدم ایک مشکل قدم بھی ہے اور قدم بھی لامتناہی ہے، نہ ختم ہونے والے قدم ہیں. تو ایک آدھ نیکی کر کے اس پر خوش ہو کے بیٹھ جانا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم نے سب کچھ پا لیا، یہ انتہائی بے وقوفی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو کچھ پایا ہے وہ بھی کھویا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے جنہوں نے کچھ پایا اور اس پانے کے تکبر نے ان کو ہلاک کر دیا. بڑے بڑے سر اونچا لیے پھرتے ہیں. کوئی ایک راز اتفاقاً مل گیا جو معمولی بات ہے. عارف باللہ کو تو روزانہ خدا تعالیٰ بے شمار نکات عطا فرماتا ہے اور وہ جھک کر قبول کرتا ہے. وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ میری کوئی چالاکی ہے. لیکن ایسے بیوقوف بھی آپ کو نظر آئیں گے جو ایک بات پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور بار بار وہ پوچھتے پھرتے ہیں لوگوں سے اس کا جواب دو. گویا میرے سوا کوئی اس کا جواب نہیں جانتا. وہ چھوٹا سا کوئی چٹکلا بے حقیقت بے معنی اور اسی چٹکلے کے تکبر میں مبتلا ہو کر اگر کوئی نیکی تھی بھی تو بھی برباد کر بیٹھتے ہیں. کئی ایسے آدمی میرے سامنے میرے علم میں ہیں، بعضوں سے میری گفتگو ہوئی، بعضوں کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ سوال کیا. ہم نے بہت پھرا ہے، بہت دیکھا ہے، اس سوال کا جواب کسی نے نہیں دیا. مراد یہ نہیں کہ سوال کے جواب کی تلاش ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں. اور آپ لاکھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ سر ہلاتے رہیں گے. نہیں، اصل بات بتائیں گے نہیں کیونکہ ہوتی کچھ نہیں، بات بے حقیقت سی بات ہوتی ہے اور سر پھیر کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بھی نہیں ملا جواب. ایسے ایک دو آدمیوں سے واسطہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ان کی نفسانی حالت کو سمجھتے ہوئے ان کو لوگوں کے سامنے لاجواب کر دیا. بہرحال وہ سر اٹھا کے نہیں واپس جا سکا اور اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ کہہ دے کہ ہاں میری تسلی ہو گئی. تو تسلی بھی خدا کا کام ہے، وہ بھی بندے کے بس کی بات نہیں. حضرت مسلم موعود کی خدمت میں بھی ایک ایسا صوفی پہنچا تھا ایک دفعہ اور بڑے اس نے تکبر کے ساتھ کہا کہ میں چند سوال لے کے آیا ہوں، مجھے جواب دیں آپ فوری طور پر. آپ نے فرمایا بتاؤ. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر کوئی کشتی پر سفر کر رہا ہو اور کنارہ آ جائے تو کنارے پر پہنچنے کے باوجود کشتی میں بیٹھا رہے، اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اس کو آپ بے وقوف اور پاگل کہیں گے یا دانا سمجھیں گے؟ حضرت مسلم موعود نے فرمایا میرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ لامتناہی سمندر میں سفر کر رہا ہے تو جہاں کنارہ سمجھ کے اترا وہیں ڈوبا اور اچانک وہ سمجھ گیا. جس مسئلے کا جواب اس کو اس دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا وہ بے اختیار بول اٹھا کہ مسئلہ حل ہو گیا. وہ صوفیوں کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب خدا کو پا لیا تو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے. خام خواہ 5 وقت کی نمازیں اور شریعت کی پابندی
یہ چیزیں تو خدا کے حضور اس کی تلاش کے لیے ہیں. جب ہم نے پا ہی لیا تو پھر کیا ہے. مگر حضرت مسلم موعود بات کو سمجھ گیا اور کیسا عمدہ جواب دیا کہ تم اس کو پانے کا دعویٰ کر رہے جو لامحدود ہے اور تم محدود ہو. اس لیے جہاں یہ دعویٰ کیا وہیں غرق ہو جاؤ گے. تو تکبر ہے جو انسان کو غرق کر دیتا ہے، اور تکبر بھی اندھیروں کی پیداوار ہے. کبیر کہلانے کا حق صرف اس کا ہے جو جانتا ہے. بس دیکھیں اس آیت کے ہر لفظ کے ساتھ خدا نے ایسے رشتوں میں باندھا ہے کہ وہ ظاہری طور پر بھی دکھائی دیتے ہیں اور گہرائی میں بھی مسلسل چلتے ہیں. بس اگر تم کوئی بلندی چاہتے ہو، اگر عظمت چاہتے ہو، تو اللہ کے علم میں غرق ہو جاؤ اور اس کے علم کو اپنا لو، اس کے علم کے سائے تلے چلو. تب تمہارے لیے بچنے کا امکان ہے اور پھر تمہاری حفاظت ہوگی. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری نہ نیکی کی کوئی قیمت ہے، نہ بدی کی کوئی حیثیت. سب کچھ خدا کی نظر میں برابر ہی ہیں. یکساں دنیاوی زندگی بسر کر رہے ہو، کبھی نیکی کے نام پر، کبھی بدی کے شوق میں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر فرماتے ہیں جب یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک یکسافی تعلق پیدا ہوتا ہے. دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں. یعنی اخفاء کی انتہا جو ہے یہ تبھی نصیب ہوتی ہے کہ سب دنیا نظر سے غائب ہو جائے، وہ دیکھ ہی نہ سکے. یہی میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ یہ وہ حالت تھی جس کو مسیح موعود نے پایا اور ایک اور سوال کے جواب میں اس کو ظاہر فرما دیا. یہاں آپ غائبانہ حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، اپنا مضمون نہیں بتا رہے ہیں. اس کو بھی اخفاء میں رکھا ہوا ہے کہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اس کے بغیر یہ بات نصیب ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کا تعلق اتنا بڑھ جائے اور اس کی ہمہ وقت حاضری اپنے سامنے، یا آپ کی ہمہ وقت خدا کے حضور حاضری، یہ مضمون ساری زندگی کے ہر پہلو پر اتنا غالب آ جائے کہ باقی کوئی کچھ بھی نہیں رہا. ہر دوسری چیز فنا ہو چکی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے. اس وقت پھر خدا تعالیٰ اس آخری مقام کی نیکی کی توفیق بخشتا ہے جو اسرار میں سب سے بڑھ کر سر ہے. یعنی دنیا سے چھپا ہوا اور خدا کے تعلق کا وہ سر جس کا اس بندے کے سوا جس کا خدا سے وہ تعلق ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا. بس یہاں سر دو معنوں میں ہے. ایک یہ کہ دنیا کی نظر سے جب وہ غائب ہو جاتا ہے یا دنیا کو غائب کر دیتا ہے تو ایک راز ہے جو کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جس نے مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اپنی نیکی چھپائی، جیسا کہ مسیح السلام نے فرمایا ہے، اب اس کے دفاع میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں اس کے اس فعل کو تکبر نہیں سمجھتا بلکہ اس کی ایک حالت ہے، اور اس حالت کے بغیر اگر ایسا کرو گے تو یہ بھی ریاکاری ہے اور یہ بھی اپنے نفس سے چھپنے کی بات ہے. اس لیے تبھی حالتوں کے ساتھ ان نیکیوں کو ادا کرو، یہ بھی بڑا ضروری ہے. یعنی کہ آج میرا خطبہ سنا تو کل مجھ سے چھپا چھپا کے کریں اور سمجھیں کہ آپ نے اس مقام کو پا لیا ہے. کسی بت بنانے سے بت کی شکل کا انسان تو نہیں بن جایا کرتا. یہ وہ گہری حقیقتیں ہیں جو زندہ حقیقتیں ہیں. بت بنانے سے ان بتوں میں جان نہیں پڑ سکتی. اس لیے یہ حقیقتیں آپ کو بھی تب زندہ کریں گی اگر یہ خود زندہ ہوں گی. تو جہاں تقویٰ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دل کا ایک جذبہ مختلف امکانات سے گزرتا ہوا آخر ایک فیصلے تک پہنچتا ہے، اور وہ ایک ایسے اخفاء کا فیصلہ ہے جس میں اور کوئی دنیا کا انسان اس سے باخبر نہیں رہتا. یہ وہ سر ہے جو اس کی نیکی کو حاصل ہوا، اس ہر چیز سے چھپ گئی. مگر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس شخص کو زیبا ہے اور اسی کو اس کی توفیق ہے جس کی نظر میں ہمہ وقت خدا موجود ہے. یہ ہے وہ اہم نقطہ جس کو سمجھے بغیر آپ اس نیکی کی نقل بھی ماریں گے تو نیکی کو ضائع کر دیں گے.
اگر انسان کلیتاً اپنی نیکی کو ہر دوسرے وجود سے چھپا لے تو اس سے بڑا پاگل پن کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ اس وجہ سے چھپایا گیا ہو کہ جس کی خاطر ہے، جو ہم وقت حاضر ہے، اس کی نظر میں آ چکی ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ اب کوئی اور اس کو دیکھے یا نہ دیکھے۔ بس ہمہ وقت خدا کے وجود کا تصور اور اس کی حاضری ہی ہے جو سر کو نیکی بخشتی ہے، نیکی بنا دیتی ہے۔ اور یہ سر جب نیکی بنتا ہے تو ایک سر نہاں بن کر جو اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت کا سر ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اچانک اس سر میں سے ایک اور سر جاگ اٹھتا ہے، وہ اللہ کی ایسی محبت کا سر ہے جو خدا کو اس سے ہے، اس کو خدا سے ہے، دنیا میں کوئی پھر اس کا شریک نہیں ہوتا، کسی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ محبت کیسے پیدا ہوئی، کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اور کس عالی مرتبے تک خدا اس محبت کے ذریعے اس کو پہنچا دے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ چند مالی پیسوں کی قربانی کے تعلق میں بیان ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا کتنا وسیع مضمون ہے، زندگی کی ہر نیکی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہر انسانی جذبے پر یہ بات چھائی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک صافی تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ الفاظ مسلم علیہ السلام کے، دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں، اور اہل دنیا کی تعریف اور مذمت کا اسے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ دکھاوے کی خاطر تعریف سے بھی چھپتا پھرتا ہے، اس کی بلا سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہوتی ہے تو مانے کوئی نہیں۔ بسا اوقات ایسا انسان کو تجربہ ہوتا ہے، کوئی شخص جس نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، بعض دفعہ وہ اس کی تعریف میں خط لکھتا ہے، تو جس نے واقعتاً اللہ کے لیے کی ہوتی ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی، وہ الفاظ اس کے دل میں کوئی کسی قسم کی بھی تحریک نہیں پیدا کرتے جو تعریف کو کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی تعریف خدا سے وصول کر چکا ہوتا ہے، اس لیے دوسری دفعہ وہی سودا کسی اور کو نہیں بیچتا۔ تو اس طرح انسان اپنی نیکیوں پر نظر رکھ سکتا ہے، جیسے مسیح علیہ السلام نے باریک باریک مقامات پر نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ غرض بدیوں کے ترک پر اس قدر ناز نہ کرو، اب ایک اور مضمون شروع ہو گیا ہے، غرض بدیوں کے ترک پر اس قدر ناز نہ کرو جب تک نیکیوں کو پورے طور پر ادا نہ کرو گے۔ نیکیاں بھی ایسی نیکیاں جن میں نہ ریا کی ملونی نہ ہو، اس وقت تک سلوک کی منزل طے نہیں ہوتی۔ یعنی بعض ترک شر پر ہی نازاں ہوتے ہیں، ہم نے فلاں بدی چھوڑ دی، ہم نے فلاں بدی چھوڑ دی۔ فلاں بدی چھوڑنا تو کوئی حقیقت نہیں ہے، کس نیکی نے اس بدی کی جگہ لی ہے، یہ ہے اصل مضمون۔ اگر آپ صفائی کر کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی وہاں نہ لگائیں، وہ خلا کے خلا ہی رہے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صفائی اس لیے کی جاتی ہے کہ گندگی پھینکی جائے اور اچھی چیز اس کی جگہ رکھی جائے، یا اچھوں کو وہاں آنے کی دعوت دی جائے۔ اگر خالی صفائی ہے، نہ اچھا سامان، نہ اچھے آنے والے لوگ، تو صفائی کا کیا فائدہ؟ فرمایا نیکیوں سے اپنے دلوں کو بھرنا، یہ مقصد بناؤ۔ اگر نیکیوں سے دلوں کو نہیں بھرو گے تو سلوک کی کوئی منزل طے نہیں ہوگی۔ بس بدیوں کا ترک نیکیوں کے استقبال کا ذریعہ ہے، اور جب تک نیکیاں حاصل نہ ہوں، خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو ریا حسنات کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ خس و خاشاک کو، اور جو نیکیاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے پھر ایک اور مشکل، بدیاں دور کرو اور نیکیاں اختیار کرو، اور ریا کا ڈاکو ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ہر قدم پر دکھاوے کا جو شیطان ہے وہ ابتلا لے کر آتا ہے، اور مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے جیسے خشک گھاس پھوس کو آگ دکھا دی جائے، اس سے یہ نیکیاں جل جاتی ہیں۔
دراصل اس میں ایک اور گہرا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ نیکی جس میں اس کے ساتھ دکھانے کی تمنا ہو وہ ہری ہوتی ہی نہیں، وہ ہوتی ہی خشک گھاس کی طرح ہے، اور ریا بس وہ تیلی بنتی ہے جو خشک گھاس پھوس کو دکھا دی جاتی ہے، اس نے تو بھڑکنا ہی ہے، اس کے مقدر میں جل جانا ہے، ورنہ نیکیوں میں گیلی مٹی کا مضمون پایا جاتا ہے، اس کے اندر تراوت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ روئیدگی ہوتی ہے، سبزی اس سے نکلتی ہے، تو اس کو تو تیلی جلا نہیں سکتی، اور تیلی جلانے کا دماغ میں تصور بھی نہیں آتا اس کے ساتھ، بس وہ جس کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان کے جلانے کا انتظام بھی کرتا رہتا ہے، یہ قانون قدرت ہے۔ جیسے گھاس پھوس اکٹھا ہو جائے زیادہ کسی باغ میں تو مالی ایک طرف کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس ڈھیر کو ایک دن تیلی دکھا کر اس خاک سے اپنے چمن کو پاک کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا سفر کرنے والوں کا حال ہے، جو ان کی ریا کی باتیں ہیں شیطان ان کو تیلی لگاتا ہے اور وہ جل کر خاک ہو کر جو اگر باقی کوئی نیکی رہ گئی ہے تو وہی رکھیں گی، باقی سب باتیں اس دنیا میں خاک ہو کر اڑ جاتی ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ ہم کتنی نیکیاں لے کر خدا کے حضور حاضر ہوں گے۔ اب اس مضمون پر نظر رکھیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہم نے پھل پھول اکٹھے کیے بظاہر، کتنے ہی سر و سمن سے اپنے نیکی کے چمن کو سجایا اور سمجھتے یہ رہے کہ یہ لہلہاتا ہوا باغ ہے، لیکن وہ تھا خشک گھاس پھوس، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سوکھی ہوئی ٹہنیاں تھیں، اور ریا کے ہر شیطان نے ہر موقع پر اسے تیلی دکھائی اور آگ لگا دی، اور اگر آخر پر جا کر یہ آنکھ کھلے اور انسان کو پتہ چلے کہ مضمون کیا ہے تو مڑ کر دیکھے گا تو جلے ہوئے چمن کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بس اس حال میں خدا کے سامنے پہنچنا ہے کہ کچھ لے کر پہنچے، اور یہ وہ بات ہے جس کے لیے مسلسل تیاری ہم وقت نگرانی کی ضرورت ہے، اور وہ جماعت جو مالی قربانیوں میں اس قدر عظیم بلند منازل طے کر رہی ہے، اس کے لیے تو اور بھی زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ بس وہ سارے جو خدا کی خاطر ایک آنا پیش کرتے ہیں یا کروڑوں روپے پیش کر رہے ہیں، وہ اپنی قربانیوں کی نگرانی کریں، اور اس نگرانی کے تعلق میں جو طریق مسیح موعود علیہ السلام نے سکھایا ہے اس کے ذریعے ان کو باقی نیکیوں کی حفاظت کی بھی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ میں نے ایک جماعتی سفر پر جانا ہے، اس لیے نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز یہاں جمع ہوگی اس کے ساتھ ہی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر